جنسی ہراسانی کے خلاف بننے والے قانون کو 10 برس بیت چکے ہیں۔ ان 10 سالوں میں کیا ہوا، کیسے ہوا اور آگے کیا ہونا ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ مجھے ایک خاتون کا جملہ بہت اچھے سے یاد ہے کہ اس نے کہا کہ اس قانون کے آنے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندھیرے میں ایک کھڑکی کھل گئی ہو اور وہاں سے روشنی آ رہی ہو۔ اس قانون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ منظور ہونے سے پہلے ہی 350 کمپنیوں میں نافذ ہو گیا اور منظوری کے بعد صرف 10 ماہ کے اندر اس کے قواعد و ضوابط بھی طے پا گئے تھے۔ جنسی ہراسیت کے خلاف جو قانون ہمارے یہاں بنا 2010 میں، وہ اتنے اچھے طریقے سے پورے ملک میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور ہر سیکٹر میں، ملک کے ہر حصے میں، چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں یا غیر سرکاری ہوں، نجی ادارے ہوں۔ اس قانون کی رو سے حکومت نے 22 دسمبر 2010 کو پہلے وفاقی محتسب کو تعینات کیا۔ سال 2010 سے اب تک ملک بھر میں 10 محتسب تعینات کیے جا چکے ہیں۔ اس قانون کے نفاذ کی نگرانی کے لیے قومی سطح پر واچ کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اور 18ویں ترمیم کے منظور ہونے کے بعد یہ واچ کمیٹیاں صوبائی سطح پر بنا دی گئی تھیں۔ دوسری طرف ریگولیٹری اتھارٹیز نے بھی اس قانون کو خوب اہمیت دی، جیسے کہ اسٹیٹ بینک نے نہ صرف خود اس قانون کو اپنایا بلکہ تمام بینکوں کو بھی پابند کیا کہ وہ اس قانون پر عمل کریں۔ 2010 میں اینٹی ہراسمنٹ لاء پاکستان میں پاس ہوا تو اسٹیٹ بینک نے فوراً اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، ایک کمیٹی ہم نے بنائی، اویئرنیس دی ہم نے اپنے امپلائیز کو کہ یہ لاء کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ ہماری جو انسپیکشن کی ٹیمز ہیں وہ جب انسپیکشن اپنی کرتی ہیں تو یہ بھی دیکھتی ہیں کہ یہ جو لاء ہے اینٹی ہراسمنٹ والا یہ صحیح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہو، اس کے لیے بھی کمیٹیز بنائی ہوں بینکس نے۔ پاکستان بزنس کونسل اور اس سے منسلک تقریباً 100 کمپنیوں جیسے کہ اینگرو اور یونیلیور وغیرہ میں بھی اس قانون پر مکمل طور پر عمل کیا جا رہا ہے۔ میں اسپیشلی کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر فوزیہ سعید اور ملیحہ احمد کو، جن کا تعلق مہر گڑھ سے ہے اور جنہوں نے ہمارے ساتھ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ کام کیا ٹو انشور کرنے کے لیے کہ یہ لاء امپلیمنٹ ہو۔ پچھلے 10 سال کے اندر کافی پروگریس ہوئی ہے اس لاء کی امپلیمنٹیشن کے اندر، اور بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا وہ اب لوگ آگاہی ملی، اور آگے چل کر انشاءاللہ ورک انوائرمنٹ اور امپروو ہوگا پاکستان میں۔ ایچ ای سی نے 2011 میں جو اینٹی ہراسمنٹ پالیسی بنائی تھی وہ اسی قانون کے تحت تھی، اور آج جن یونیورسٹیوں میں اس قانون اور ایچ ای سی کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے وہاں سے کافی مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہراسمنٹ کی شکایات سے نمٹنے کے لیے لمس کی پہلی اسٹینڈنگ کمیٹی 2014 میں تشکیل دی گئی تھی۔ اب تک ہماری کمیٹی 45 سے زیادہ شکایات کو حل کر چکی ہے۔ شاید یہ نمبر سننے میں زیادہ نہ لگے، لیکن ہمارے کام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے سال ہمیں صرف 3 شکایات موصول ہوئیں، لیکن پچھلے 2 سالوں میں ہم 32 سے زیادہ کیسز کو سالو کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نادرہ ان سرکاری اداروں میں شامل ہے جنہوں نے اس قانون کو مکمل طور پر اپنایا ہوا ہے۔ جب کیسز کے اوپر اچھے طریقے سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر کے اور ڈیسیجن میکنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے ڈیسیجنز لیے گئے، اور ان کے حق میں جہاں ان کا ان کے پر زیادتی ان کے ساتھ کسی قسم کی محسوس کی گئی اور ان کے حق میں فیصلہ کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوئی۔ ویسے تو بہت سے ادارے اس قانون کے نفاذ پر کام کر رہے ہیں، لیکن اگر صرف مہر گڑھ کی ہی بات کر لیں تو مہر گڑھ نے اب تک تقریباً 25,000 افراد کو تربیت دی ہے، اور یہ اس قانون کی جیت ہے کہ آج تقریباً ہر ذمہ دار ادارے میں اس قانون پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس کی پذیرائی جو ہے وہ ناقابل یقین حد تک کامن ہو گئی ہے، اور اس میں سب لوگ جو ہے حصہ لیتے ہیں، بڑے بڑے ادارے، چھوٹے ادارے، سرکاری ادارے، نیم سرکاری ادارے۔ تو اس میں یہ بہت ہی کامیاب قانون ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں بننے والے کوئی قانون اس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم میڈیا کی تعریف نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ عوام تک آگہی پہنچانے سے لے کر مہم چلانے اور اس قانون کے مرتب ہونے سے آج دن تک میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے۔
جیو ٹی وی نے تو والنٹیرلی 2003 میں ہی یہ کوڈ آف کنڈکٹ اڈاپٹ کیا تھا، اور پھر آشا کے ساتھ مل کے اس قانون کو بنانے کے لیے اپنی پوری ایفرٹس ہم نے بھی شو کی، اور وی ور ون آف دا فرسٹ میڈیا آرگنائزیشنز جنہوں نے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اڈاپٹ کیا۔ اس ٹائم پہ بھی ہم نے اپنی بھرپور سپورٹ شو کی ڈفرینٹ اینیمیشنس کے ذریعے، آن ایئر کر کے ہم نے کافی ساری چیزیں، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ ہو اور اس قانون کو بننے میں ایک سپورٹ بھی حاصل ہو، اور آشا کا بھی ڈیفینیٹلی بہت بڑا کام رہا اس کے اندر۔ سننے میں شاید لگ رہا ہو کہ یہ سب کچھ بہت آسان تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ قانون اداروں کا ماحول بہتر کر رہا ہے اور کئی زندگیوں کو تبدیل بھی کر رہا ہے، وہیں کچھ مفاد پرست لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس قانون میں ترامیم کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمیں اس کو امپلیمنٹیشن کرنے میں ایک چیلنج جو بارہا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ چند ایسے اسٹیک ہولڈرز جیسے کہ ڈیولپمنٹ ڈونرز ہیں، وہ فنڈنگ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ایسی تنظیموں کو دیتے ہیں جو انگریزی لکھنے میں تو بہت اچھی ہیں لیکن ان کی جڑیں ان تحریکوں میں نہیں ہیں، اور وہ نہیں سمجھ پاتی کہ اس وقت ہماری تحریکوں کو یا ہمارے ان قیمتی جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو کیا چاہیے۔ تو بہت سی دفعہ وہ اس قسم کی امینڈمنٹس پرپوز کرتی ہیں قانون میں جس میں وہ تبدیلی ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہمارے خیال سے جو چینج ایجنٹس ہیں ان کو اتنا انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ کس وقت اپنے گینز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو بچا کے رکھنا ہے، اور اپنے اتنے قیمتی لاز کو ہم اوپن اپ نہیں کر سکتے کہ جس کا جو دل چاہے اس میں تبدیلی لے کر آئے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس موقع پر یہ ایکٹ میں کسی قسم کی بھی چینجز کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کیا جائے۔ قصہ صرف ترامیم کی خواہش تک محدود نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا مقصد ہی شاید تنقید برائے تنقید ہوتا ہے۔ کوئی کیس جو خراب ہو جاتا ہے اور میڈیا میں آ جاتا ہے تو یہ کہنا کہ سب کیسز اس طرح سے خراب ہو رہے ہیں اور کسی کا فائدہ نہیں ہے، یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ ایک آدھ کیس خراب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہزاروں ایسے کیسز ہیں جہاں پہ بہت ذمہ داری سے ان کی انکوائری کمیٹیاں جو ہیں اداروں کی، وہ ان کی انکوائری کرتی ہیں، فیصلے کرتے ہیں، غلط کام کرنے والوں کو سزا ہوتی ہے۔ مقصد سزا دینا نہیں ہے، مقصد ان کا رویہ بدلنا ہے تاکہ آئندہ وہ ایسی حرکتیں نہیں کریں۔ بہرحال تنقید اور مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں تو دور رس نتائج پر نگاہ رکھنی ہے۔ اگر آپ واقعی کوئی کمپنی میں چاہتے ہیں کہ آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہو، ورک پلیس اچھا ہو، سٹاف ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ہو اور ہم ریٹین کر سکیں ہمارے گڈ سٹاف ممبرس کو، تو اس سے بہتر قانون نہیں ہے کہ آپ کمیٹی بنا کے اس لا کو انفورس کریں اور پروٹیکشن دیں اور لوگوں کو یہ میسج آ جائے۔ جنسی ہراسانی کے قانون کی موجودگی اور نفاذ سے نہ صرف عورتوں کو وقار کے ساتھ روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا اعتماد بھی بڑھے گا اور پاکستان کی ورک فورس میں، لیبر فورس میں عورتوں کی شمولیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم نے پچھلے 10 سال کی امپلیمنٹیشن کو ڈاکیومنٹ کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خواتین کے لیے واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ یہ تقدس کے تحفظ کا سفر ہے، یہ سفر ابھی جاری ہے۔